بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر ذرا آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ سویئر تھروٹ انفیکشن کا ایک کیس شیئر کروں گا۔ یہ کیس ہے ایک 22 سالہ میل کا جو میرے پاس سویئر تھروٹ انفیکشن لے کے آتے ہیں۔ اتنا زیادہ سویئر انفیکشن گلے میں ہوتا ہے کہ مریض کے لیے کچھ بھی کھانا پینا ایون دین تھوک تک نگلنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ گلا بہت زیادہ سوجا ہوا۔ جب میں نے ان کی کیس ٹیکنگ کی تو میں نے پوچھا یہ کب سے مسئلہ ہے، تو پیشنٹ بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو 3 ماہ سے چل رہا ہے، لیکن ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو میں کہا 2-3 ماہ سے چل رہا ہے تو اس کی آپ نے کوئی دوائی پہلے نہیں لی؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ دوائی جو ہے وہ میں نے ابھی جب بہت زیادہ ہوا ہے تو تب میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا ہے آج سے 3 دن پہلے، تو انہوں نے مجھے اینٹی بایوٹکس وغیرہ دی ہیں، انجیکشنز لگائے ہیں، لیکن مجھے بالکل اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بخار ساتھ بہت زیادہ ہے اور یہ تو بہت ہی زیادہ میرے انفیکشن جو ہے میں تو بہت زیادہ اس سے پریشان ہوں۔ یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، 2-3 ماہ سے ہے، لیکن میں نے پہلے کام میں بزی رہا ہوں، چیک اپ وغیرہ نہیں کروایا۔ ابھی جب بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اور میں نے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لیا۔ تو ویورز یہ کیس تھا تھروٹ انفیکشن کا، اور پیشنٹ کی انہی چند باتوں میں ہی کچھ روبرکس تھے چھپے ہوئے جس سے اس کی دوائی سلیکٹ ہوئی، اور آج مجھے اس کا فیڈ بیک ملا۔ یہ دوائی میں نے دی تھی 11/1/2025 کو، آج سے 5 دن پہلے، اور آج مجھے اس کا فیڈ بیک ملا ہے تقریباً 4 سے 5 دن بعد 16/1/2025۔ آج کی ڈیٹ میں مجھے اس کا فیڈ بیک ملا اور میں پھر یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس میں جو پیشنٹس نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب میں 2-3 ماہ سے یہ پرابلم ہے، میں نے غور ہی نہیں کیا اس پہ، تو پتا تھا مجھے کہ یہ اس طرح سے گلے میں پرابلم ہے، مجھے کھانے پینے میں پہلے تھوڑی دقت تھی، تو میں نے کبھی کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا، اور بس میں کہ خیر یہ کام میں بزی رہا ہوں تو کہ ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکا، میں چیک اپ نہیں کروا سکا، تو یہ بس ایسے ہی چلتا رہا ہے کام۔ تو اس میں جو فرسٹ روبرک جو ہمارا کنسیڈر ہوگا یا جو میں نے کنسیڈر کیا وہ انڈیفرنس کمپلین ڈز ناٹ، کہ مریض کو پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے مجھے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کو اتنا جو ہے نا وہ اہمیت نہیں دی کہ بس ٹھیک ہے چلتا رہے۔ دوسرا وہ پیشنٹ نے جو بات کی کہ ڈاکٹر صاحب میں کو کام میں بزی رہا ہوں، اس وجہ سے بھی میں جو ہے کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ کچھ مصروفیات میری کام میں زیادہ تھی، اس وجہ سے بھی میں چیک اپ جو ہے وہ نہیں کروا سکا۔ پیشنٹ کی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ جو روبرک ہمیں ریپرٹری میں ملتا ہے وہ ہے ڈیلوژن بزنس، آکوپائڈ اباؤٹ بزنس۔ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ روبرک ہے، میں کافی دفعہ اسے یوز کر چکا ہوں اور اس سے بہت ہی رہنمائی ملتی ہے ہمیں کچھ مخصوص ادویات کی طرف جانے میں۔ اس میں آئی 2 ہی دوائیاں ہیں اور بہت ہی آؤٹ کلاس روبرک ہے، میں کافی دفعہ اسے پہلے بھی یوز کر چکا ہوں۔ تیسری بات پیشنٹ نے جو کہی ڈاکٹر صاحب اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اتنا زیادہ کہ میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا، تو اب میں نے سوچا کہ کوئی میڈیسن لوں۔ جو میرے ویورز جو ہے وہ مائنڈ میتھڈ کو فالو کر رہے ہیں وہ اس دوا تک یقیناً پہنچ چکے ہوں گے، اسپیسیفکلی مریض کے اس اسٹیٹمنٹ پہ۔ یہ تھا فیئر ایکسٹرا ویجنس آف، کہ مریض پہلے اس پہ جو ہے وہ توجہ نہیں کرتا۔ 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تکلیف سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا اس کا کوئی قریبی جب اسے اس پہ فوکس کرواتا ہے کہ یار یہ تمہارا مسئلہ کہیں بڑھ نہ جائے، ٹھیک ہے، اور مسئلہ نہ بن جائے، کوئی زیادہ بڑھ نہ جائے پرابلم، تو پھر مریض اپنی بیماری کی طرف فوکس کرتا ہے۔ یہ اس دوا کے کریکٹرسٹک سمٹمز اکارڈنگ ٹو مائنڈ میتھڈ جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مریض نے بات کی ڈاکٹر صاحب اب تو میرا کھانا پینا بھی مشکل ہے، تو کچھ بھی کھاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، بولتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے گلے میں، تو اس میں ہم جو روبرک لیں گے وہ سینسٹیو ٹو ٹچ تھا،
کہ جب بھی کوئی چیज़ گلے میں لگتی ہے، ٹچ ہوتی ہے، ایون دین میں بولتا ہوں یا میں کھاتا پیتا ہوں، تو جب ٹچ ہوتا ہے تو مجھے تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پیشنٹ نے مجھے بولا کہ ڈاکٹر صاحب تکلیف اب بہت زیادہ بڑھ گئی، تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ کہیں نہ ہو جائے، تو اب میں نے سوچا کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس کی دوا جو ہے وہ لینی چاہیے۔ تو جو میرے کولیگس مائنڈ میتھڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں یا مائنڈ میتھڈ کو فالو کرتے ہیں وہ یقیناً اس دوا تک پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ پیشنٹ کی جو کیفیت تھی یا مینٹل اسٹیٹ تھی، اس کو اگر ہم روبرک میں کنورٹ کریں تو وہ ہوگا فیئر ایکسٹراویجنس آف، کہ ایک تو تکلیف بڑھ گئی اور دوسرا مریض کو یہ بھی ڈر ہے کہ اس سے بھی زیادہ نہ کہیں ہو جائے۔ تو اب میں نے سوچا کہ اب میں دوائی جو ہے وہ اس کی لوں۔ اس کے ساتھ جو اس کیس کا آخری روبرک تھا وہ پیشنٹ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو اب میرے پیچھے ہی پڑ گئی، تو اس کی کوئی دوا دیں تاکہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں۔ تو اس میں جو چیز تھی وہ ڈیلیجن پرسیوٹ ہی واس تھا، کہ مریض فیل کرتا ہے کہ بیماری میرا پیچھا چھوڑ نہیں رہی، میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، تو یہ تو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو پلیز اس کا کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کریں۔ جب یہ سارے روبرکس رپورٹی میں ڈالے تو ان سب میں ایک ہی دوا جو تمام روبرکس کو کور کر رہی تھی وہ تھی اوپیم۔ ویورز، اوپیم میں نے پیشنٹ کو 200 میں 3 ڈوزج دیں، 7 پلاسیبو، اور آج 5 دن بعد پیشنٹ کسی اور کو لے کے آئے تو ان سے میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں، گلے میں درد بھی ختم ہے، میں کھانا پینا آسانی سے کھا رہا ہوں، اور میری تکلیف جو ہے وہ تقریباً 95% تک بہتر ہو چکی ہے۔ میڈیسن ابھی میرے پاس ہے، وہ ختم کر کے تو پھر میں دوبارہ آپ کو چیک اپ کرواؤں گا۔ ویورز، یہ تھا مائنڈ میتھڈ کا کمال، جس میں ڈاکٹر ایمل سہگل صاحب نے، ان کی کاوشوں نے، اور اس کے بعد جو لوگ مائنڈ میتھڈ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم جو پیتھس یا جو کولیگس مائنڈ میتھڈ کو فالو کر رہے ہیں، یہاں انڈیا میں، پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں جو لوگ مائنڈ میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، ان کی پریکٹس پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گئی۔ الحمدللہ، ہم نے کبھی ایسا پہلے کبھی اوپیم کو اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب جب اس کو مائنڈ میتھڈ کے تھرو میں یوز کرنا میں نے شروع کیا تو اوپیم سے بہت ہی کرونک قسم کے اور بہت ایکیوٹ قسم کے بھی کیسز جو ہیں وہ ود دی گریس آف گاڈ بہت اچھی طرح سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ویورز، میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور میری اس جیسی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس جیسی کسی مزید ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔